ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. وقال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وقال تعالی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، آج کی اس کانفرنس کا نام چونکہ شان اولیاء کانفرنس ہے، اس لیے قرآن پاک کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ان کا تعلق اسی سلسلے کے ساتھ، اسی عنوان کے ساتھ اور اسی موضوع کے ساتھ ہے. پہلی جو میں نے آیت تلاوت کی وہ ہم میں سے تقریباً سبھی کو یا اکثر کو یاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں الا خبردار یاد رکھو، ان یقیناً. میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر ارشاد توجہ سے سننے کا کے قابل، بلکہ ہر ارشاد کو توجہ کے ساتھ سننا واجب. اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد ہر مومن بندے کو توجہ کے ساتھ سننا فرض، اور آپ کا ہر ارشاد یقینی. لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جہاں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بات کو، اصل مضمون کو بیان کرنے سے پہلے کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے حروف ارشاد فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے پہلے مخاطب کو متوجہ کرنا مقصود ہے. جی الا خبردار یاد رکھے. ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ تو یاد رکھنے کے لائق ہے ہی، اس کا یاد رکھنا واجب ہے، فرض ہے، اس کو عملانا فرض ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کا ارشاد الا، اس کے بعد پھر فرمایا ان یقیناً بلا شبہ. حالانکہ ہمارا ایمان ہے اللہ کا ہر فرمان کیا ہے؟ بلا شبہ. بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کا آغاز ہی اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اپنی کتاب کا آغاز ہی اس کے ساتھ فرمایا کہ اس کے اندر کوئی شک شبہ لا ریب فیہ. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہیں کہیں یہ الفاظ فرماتے ہیں الا خبردار یاد رکھو، ان یقیناً بلا شبہ اولیاء اللہ. اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کہتے ہیں دوست کو. اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم. یہ جو ولایت
یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ڈگری ہے. اللہ کی طرف سے مختلف مواقع پہ مختلف ڈگریوں کو بیان کیا گیا. ان میں ایک موقع پر 4 ایسی ڈگریوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگو. اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ فرمایا جو ڈگری یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. وہ ڈگری یافتہ کون ہے؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان میں پہلی والی ڈگری وہ کون سی ہے؟ نبوت. ڈگری کہنا اللہ معاف کرے کہیں بے ادبی نہ ہو، لیکن آج کے الفاظ کے اعتبار سے انہیں اتنا بڑا منصب ہے کہ اس کائنات میں اس سے بڑا منصب کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس منصب کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں. اسی لیے مشہور ہے کہ نبوت جو ہے وہ ہے وہبی. ایک ہوتی ہے کوئی چیز کسبی، آدمی کی محنت کا اس کے اندر دخل ہو، اور ایک ہوتی ہے وہبی چیز کہ انسان کا اس کے حاصل کرنے میں کوئی دخل نہ ہو. نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ وہبی ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں، بندے کو اس میں کوئی دخل نہیں. جیسے کہتے ہیں علم لدنی، اللہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، بندے کو اس میں دخل. یعنی ایک تو بندہ محنت کرے، استادوں سے سیکھے، کتابیں پڑھے، کتابوں کا مطالعہ کرے، یہ تو ہے علم کسبی. پھر اس علم کسبی کی برکت سے بدولت اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو ایسا علم عطا فرماتے ہیں جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا. اور یہ خود امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عمل بما علم، جس نے عمل کیا اس علم پر جو بطور کسب کے اس نے سیکھا، استادوں کے ذریعے سیکھا، کتابوں کے ذریعے سیکھا اور اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علم کا وارث بناتے ہیں جو اس نے سیکھا نہیں، نہ کسی کتاب سے پڑھا. ابھی آپ سن رہے تھے اپنے اکابرین کا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی 1500 کتابیں یا 1000 کتابیں. ظاہر بات ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی وہی کتابیں پڑھی تھی جو آج کل ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی. ٹھیک ہے چیز. ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت آپ نے بھی آپ جو واعظ کہنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے واعظ کا کہنا ہی کیا. ایک بہت بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے عظیم استاد اور مفسر قرآن مولانا ادریس صاحب کاندوی رحمہ اللہ، ان کا ارشاد ہے غالباً کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتابوں پر، ان کی تصنیفات پر بفرض اگر کسی کو انگلی اٹھانے کی جگہ مل جائے تو مل جائے، لیکن حضرت تھانوی کے مواعظ پر کسی کو انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں رہتی. حالانکہ حضرت تھانوی کی کتاب خود حضرت مولانا ادریس کاندوی علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ بعض مرتبہ قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں کوئی ایسی آیت ہوتی ہے کہ اس کا حد سمجھ میں نہیں آتا، اس کی ایسی تفسیر کہ دل پوری طرح سے مطمئن ہو. بہت سی تفسیروں کو دیکھنے کے باوجود وہ دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا. بہت ساری تفسیروں کے مطالعے کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر جو مختصر ہے بیان القرآن اردو میں ہے، اس کو میں اٹھا کر دیکھ لیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیچ میں کبھی بین السطور یا کسی اور انداز سے کوئی ایک لفظ بڑھایا ہوتا ہے، جو ہی اس لفظ کو پڑھ لیا تو سارا وہ اشکال رفع ہو گیا اور پورے اطمینان کے ساتھ اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی. تو یہ مولانا ادریس کاندوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتابوں میں اگر کسی کو کبھی انگلی رکھنے کی جگہ مل گئی تو مل گئی، لیکن حضرت تھانوی کے مواعظ میں انگلی رکھنے کی جگہ
حالانکہ تصنیف جو آدمی کرتا ہے، کتاب جو لکھتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر، لیکن جب واعظ کہنے بیٹھ جاتا ہے تو ادھر ادھر کی بات کے بھی آج بندہ بشر ہے۔ لیکن حضرت تھانی رحمہ اللہ کا کہ مواعظ اس قدر مدلل ہوتے تھے کہ کسی کو چون چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کسی نے حضرت تھانی رحمہ اللہ سے پوچھا، حضرت آپ جو یہ مواعظ کہا کرتے ہیں، یہ علوم آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ درسیات کے علاوہ کون کون سی ایسی کتابیں ہیں جن کا آپ نے مطالعہ کیا اور اس مطالعے کی برکت یہ ہے کہ آپ اس انداز سے واعظ کہتے ہیں کہ علوم کے دریا بہہ جاتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا اس کو ہمیں دل کے کانوں سے سمجھ لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، اور عمل کے جذبے کے ساتھ۔ حضرت تھانی نے کیا فرمایا؟ بھائی میں نے زیادہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، صرف 3 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ کتنی کتابوں کا؟ 3۔ پہلی کتاب انہوں نے کیا فرمائی؟ اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ، اور یہاں علماء جانتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ مستند عالم نہیں تھے۔ ہماری درسیات میں جو 8 یا 9 سالہ کورس ہوتا ہے اس میں حضرت نے 2 یا 3 سال پڑھے تھے، اور حضرت تھانی رحمہ اللہ جیسا عالم، جیسا محدث، جیسا فقیہ، جیسا مفسر، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 3 کتابوں میں مطالعہ کیا۔ ان کتابوں میں پہلی کتاب کون ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ۔ ایک موقع پر حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محقق، مفکر، اور ہر معاملے میں اللہ پاک نے ان کو بہت اونچا مقام، اور خاندانی اعتبار سے سادات میں سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، حضرت تھانی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت کچھ نصیحت فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اولاً فرمایا میں اور آپ کو نصیحت کروں؟ انہوں نے دوبارہ عرض کیا، حضرت میرا جی چاہتا ہے مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا بھائی ہم اور تو کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے حاجی صاحب اپنے پیر و مرشد سے بس ایک سبق پڑھا ہے، اسی سبق کو مختلف انداز سے دہراتے رہتے ہیں، اور وہ سبق کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے۔ لکھا ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے جب یہ ارشاد سنا بس ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت تھانی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، بلکہ انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے یہاں کہ آپ کے یہاں آغاز کہاں سے ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی ہمارے یہاں اولی قدم فنا ہے۔ ہمارے یہاں اولی قدم کیا ہے؟ فنا ہے، کہ آدمی کے اندر سے جو انا اور میں اور اپنے کو کچھ سمجھنے کا جذبہ ہے وہ پہلے نکل جائے، اس کے بعد گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ جب تک یہ انا والا معاملہ اندر سے نکل نہیں جاتا گاڑی آگے نہیں چلتی۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک کتاب کون ہے؟ حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجری مکی۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجری مکی عالم نہ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، جن کی اردو کتابیں سمجھنے کے لیے بہت بڑا علم چاہیے، ہر عالم بھی ان کی اردو تصنیفات اور ان کی اردو کے اندر لکھی ہوئی کتابوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو انہوں نے بھی کیا، اور حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے حضرت حاجی صاحب کے بارے میں کہ دوسرے لوگ حضرت حاجی صاحب کے معتقد ہو گئے، ان کی بزرگی کی وجہ سے
ان کی کرامتوں کی وجہ سے اور دوسری وجوہات، اور میں جو حضرت کا معتقد ہو گیا ان کے علم کی وجہ سے۔ حالانکہ ابھی گزارش کی گئی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے 3 سال 8 سالہ کورس میں سے 8 سالہ نصاب میں سے 3 سال کی کتابیں پڑھی تھی، لیکن حجت الاسلام مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ باقی لوگ کس وجہ سے حاجی صاحب کے معتقد ہو گئے، میں تو حاجی صاحب کا معتقد ان کے علم کی وجہ سے ہو گیا۔ حضرت گنگوئی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، جن کو اپنے زمانے کے علماء نے اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا لقب دیا، یہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے بھی اپنے آپ کو کن کے حوالے کیا؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ۔ تھا کیا معاملہ ان کے پاس؟ تو بہرحال حضرت تھانی رحمہ اللہ کا عرض کر رہا تھا، فرمائے پہلی کتاب تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ، اور دوسری کتاب مولانا قاسم صاحب نہیں اپنے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس اور حضرت تھانی رحمہ اللہ کے مایہ ناز استاد مجذوب قسم کے تھے، اور اللہ نے بہت زیادہ علم سے نوازا تھا۔ ایک موقع پر حضرت گنگوئی رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے دارالعلوم اپنے یہاں گنگو میں دورہ حدیث شروع کیا۔ دورہ حدیث جو ہمارے اس 8 سالہ کورس میں آخری سال میں حدیث کی 10 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کو ہم دورہ حدیث کہتے ہیں۔ تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کہ یہاں دورہ حدیث شروع ہوا تو دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے طلبہ جو حضرت تھانی رحمہ اللہ کے ہم سبق تھے، انہوں نے دیوبند چھوڑ کر کہاں کا رخ اختیار کیا؟ گنگو کا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو بھی بعض دوستوں نے مشورہ دیا، اچھا ہے آج حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے دورہ شروع کیا ہے، اور حضرت گنگوئی کے علم کا جو مقام تھا بہرحال اس وقت ان کا کوئی ثانی بظاہر نہیں تھا، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ حضرت گنگوئی کے علم ہی کے معتقد نہیں، ان کی بزرگی کے بھی معتقد تھے۔ اتنے معتقد تھے کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے جن ہستی سے بیعت ہونا چاہا وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے ٹال دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے تشریف لے گئے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی بھی وہیں تھے، ان کی خدمت میں بھی جانا تھا۔ حضرت تھانوی نے حضرت حاجی صاحب کے نام ایک پرچہ لکھا کہ حضرت میں نے مولانا رشید احمد گنگوئی جو حضرت نانوتوی کے خلیفہ تھے، حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ تھے، حضرت گنگوئی بھی ان کے خلیفہ، حضرت تھانوی بھی ان کے خلیفہ، تو کہا کہ میں نے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کو سے بیعت کی درخواست کی تھی، لیکن حضرت نے قبول نہیں فرمائی، آپ مجھے حضرت کے یہاں سفارش کریں، وہ مجھے کیا فرمائیں؟ بیعت۔ حضرت گنگوئی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے کیا لکھا کہ جب تک فقیر زندہ ہے آپ کو کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے خود آپ کو بیعت کر لیا۔ تو حضرت گنگوئی کے علم کے بھی معتقد تھے، ان کی بزرگی کے بھی معتقد تھے، لیکن پڑھنے کے دوران جب دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی جائیں تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو میں حاجی صاحب کو چھوڑ کر دیوبند سے نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر حاجی صاحب خود مجھے حکم دیں پھر تو حکم کی تعمیل کے بغیر چارہ جمے رہے وہاں۔ اللہ تعالی نے اتنا چمکا دیا پورے عالم میں ان کے نام کا شہرت، اور وہ ساتھی ادھر کون کون کا ان کا معلوم بھی نہیں۔ تو بہرحال حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک کتاب تو کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، دوسری کتاب غالباً حضرت نانوتوی، اور تیسری کتاب مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک ہوتی ہے کوئی چیز کسبی اور ایک ہوتی ہے کوئی چیز وہبی۔ یہ جو نبوت والا معاملہ ہے یہ کسبی نہیں،
بلکہ یہ کیا ہے؟ وہبی۔ بندہ کتنا بھی اعمال، تقوی، ولایت اور بزرگی کے بلند مقام پر فائز ہو، اس کے ذریعے وہ نبوت کے منصب کو حاصل، نبوت کا منصب وہبی ہے۔ اور جن کو مل چکا ان کو مل چکا، آگے کے لیے فرمایا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لیکن اس کے علاوہ جو 3 منصب ہیں، من النبیین کے بعد والصدیقین اور والشہداء اور آگے والصالحین، تو اولیاء اللہ، اللہ خبردار یاد رکھو، ان یقیناً بلا شبہ اولیاء اللہ، اولیاء کس کی جمع؟ ولی کی، اور ولی کے معنی کون ہے؟ دوست۔ لا خوف علیہم ولا ہم، یہ تو اولیاء اللہ کی شان بیان کی اللہ پاک نے، ان کے مقام کو بیان کیا۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کا تعارف کرایا کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں، کن اوصاف کی وجہ سے ایک بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ولی ہونے کے الگ الگ معیار ہیں۔ کوئی آدمی چرس بھی پیتا ہو، کوئی آدمی پوری رات گانے کی محفل قائم کرے، اور جب صبح کی اذان ہو مؤذن اللہ کا منادی پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ سو جاتے ہیں۔ اور ہم کشمیریوں کی عادت بعض مرتبہ ایسوں کے پیچھے زیادہ پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کا ولایت کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، اور بلکہ ولایت کے لیے کرامت بھی ضروری نہیں۔ ابھی کرامت کی بات آئی، ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت۔ انبیاء کے لیے معجزہ ضروری ہے، اس لیے ہر پیغمبر نے علیہم الصلاۃ والتسلیم کوئی نہ کوئی معجزہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہم میں سے اکثر جانتے ہیں۔ شق قمر کا معجزہ، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے جاری ہونے کا معجزہ، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک آپ کا۔ تو انبیاء کے لیے معجزہ لازم، اولیاء کے لیے کرامت ہوتی ہے، لیکن اولیاء کے لیے کرامت ضروری، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی ولی سے کرامت صادر ہوئی تو ہم اس کو ولی مانیں گے، اگر کرامت صادر نہیں تو نہیں مانیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ رکھنی چاہیے، معجزے کا ظاہر کرنا یا کرامت کا ظاہر کرنا نہ پیغمبر کے بس میں ہوتا ہے اور نہ ولی کے بس میں۔ اسی لیے جب مشرکین مکہ نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام سے معجزات کی درخواست کیا، دوسرے انبیاء سے سب نے کہہ دیا کہ ہمارے بس میں معجزات کا نانا نہیں، ہر معاملہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے۔ تو کرامت کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز کسی بندے سے صادر ہو جو عموماً ہر کس و ناقص سے ظاہر، تو اگر پیغمبر سے ہو اس کا نام تو کیا ہے؟ معجزہ، اور اگر غیر نبی سے ہو اس کا نام کیا ہے؟ کرامت۔ لیکن صاحب کرامت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ شریعت کا کیا ہو؟ پابند۔ اگر کوئی آدمی شریعت کا پابند نہیں، چرس پینے والا ہے، راتوں کو گانے کے محفلیں قائم کرنے والا ہے، اور دوسری خرافات کے اندر مبتلا، پھر اس سے کوئی خرق عادت بظاہر کوئی ایسی چیز صادر ہو، ظاہر ہو، جو عام لوگوں سے صادر نہیں ہوتی، اس کا نام معجزہ نہیں بلکہ اس کا نام استدراج ہے، ڈھیل مل رہی اس کو۔ تو بہرحال ولایت کس کو کہتے ہیں اور اولیاء اللہ کن کو کہتے ہیں؟ ایک یہ کہ ہم اپنے ذہن سے اس کا تعارف کرائیں، ایک خدائی وحدہ لا شریک اولیاء اللہ کی تعریف کرے کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ بتاؤ صحیح بات کن کی؟ اللہ کی۔ اسی آیت کے بعد اللہ پاک نے اولیاء اللہ کا تعارف کرایا کہ ہوتے کون ہیں، فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے اندر 2 وصف۔ کتنے؟ بہت سے کام اللہ پاک نے، بہت سی چیزیں جن کے لیے اللہ پاک نے 2 چیزوں کی شرط لگائی۔
کوئی بندہ جنتی ہونا چاہے اللہ پاک نے کہا بس 2 کام کرو. کوئی بندہ ولی بننا چاہے اللہ کی طرف سے شرط ہے بس 2 کاموں کی. خدا نہ خواستہ کوئی جہنم میں جانا چاہے اس کے لیے بھی اللہ پاک نے کیا کہا؟ 2 کام. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ، سرکشی اختیار کی، دنیوی زندگی کو ترجیح دی، 2 کام کر لیے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فوراً اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اور جنت میں جانے کے لیے بھی 2 کام. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایک تو بس سوچنے کا کام ہے، کرنے کا نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے سلسلے میں ڈرا. ہر وقت اس کو یہ استحضار رہا کہ بھائی ایک وقت ایسا آنے والا ہے مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے، یعنی جواب دی کا استحضار. ایک کام یہ تو صرف سوچنے کا ہے نا. اور دوسرا کیا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس پر پابندی لگائی، یہ نفس کی ناجائز خواہشات پر روک لگا دی، جائز خواہشات پر. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ، سو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو جنت میں جانے کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں؟ 2. اور یہ 2 کام ایسے ہیں اس کے لیے کچھ خرچ کرنا ہی نہیں پڑتا. اس کے خلاف کرے گا تو خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے مطابق یہ 2 کام کرے گا کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، وقت بھی خرچ نہیں ہوتا بلکہ وقت بچتا ہے. بھائی ایک بندے کو کہ دل و دماغ میں ہر وقت یہ استحضار ہو کہ بھائی ایک وقت ایسا آنے والا ہے مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بتا اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑا، وقت بھی نہیں گیا. اور وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کی جو بہت ساری غلط خواہشات ہیں ان کو آدمی پورا کرنے لگ جائے، پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ وقت تو جاتا ہی ہے، لیکن ان خواہشات کے ترک میں نہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور نہ وقت جاتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے یہ 2 کام کرنے سے بندے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ولی بننا، اللہ پاک نے فرمایا بس 2 کام کرنے. کتنے کام؟ الحمدللہ ثم الحمد، ایک کام تو ہم نے کر لیا ہے. وہ 2 کام کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ کیا لائے؟ ایمان لائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان پر کیا رکھے؟ قائم. اب کتنا رہ گیا؟ ایک کام. میں نے ابھی عرض کیا کہ نبوت جو ہے وہ تو کیا ہے؟ وحی، لیکن ولایت جو ہے وہ کیا ہے؟ کسبی. ولایت کے دروازے کھلے ہیں، نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. ہے کون اولیاء اللہ؟ پہلا کام کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو کیا لائے؟ ایمان. دوسرا کام کیا ہے؟ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور برابر اللہ سے ڈرتے رہے. جو عربی جاننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کو ہم ماضی استمراری کہتے ہیں. ماضی استمراری کا مطلب جس میں کسی کام کو تسلسل کے ساتھ پابندی کے ساتھ کیا جائے. وقان ایک ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، جیسے یہاں کیا الذین آمنوا، جو اللہ پر کیا لائے؟ ایمان. ایک مرتبہ ایمان لائے، اب بندہ جو ہے ایمان والا ہے جب تک کہ منافع ایمان کو اس جرم سرزد نہ ہو. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہ کبھی ڈرا. وَقَانُوا يَتَّقُونَ، برابر اللہ سے کیا کرتے رہے؟ ڈرتے رہے. یہ تو گیا ان کا تعارف. ان کے لیے ان کو ملے گا کیا؟ ان کا بدل جو ان کو یہ ولایت، اس کے بدلے ملے گا کیا ان کو؟ اللہ پاک نے 2 جملوں میں ارشاد فرمایا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي، ان کے لیے یہاں بھی خوشیاں اور وہاں بھی. شروع میں بھی کیا فرمایا؟ لا خوف علیہم ولا ہم، یہاں دوسرے انداز میں، منفی انداز میں، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم. اب یہاں مثبت انداز سے فرماتے لہم البشرا، ان کے لیے خوشیاں ہیں، فی الحیات الدنیا، یہاں بھی، وفی الآخرہ. اور یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا. آگے اللہ اپنے فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی، جو فرما لیا ہٹ. اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. تو اولیاء اللہ کی شان،
اولیاء اللہ کا تعارف اور اس ولایت کے بدلے میں اولیاء اللہ کو ملے گا کیا، اس کو بھی بیان کیا۔ اب ان اولیاء اللہ کا کام کیا ہے؟ میں نے قرآن پاک کی اور آیات پڑھی۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک میں 4 منصب بیان کیے گئے۔ یتلو علیہم تلاوت آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور ایک ہے وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ۔ ایک کیا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 4 منصب تھے، اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 4 لائنوں سے اپنی امت کی تربیت فرماتے رہے۔ تلاوت آیات کا معاملہ ہو، تعلیم کتاب و حکمت کا معاملہ ہو، اور تزکیہ کا معاملہ ہو، یہ سارے منصب امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس انجام دیتے تھے، صحابہ کے دور میں بھی۔ لیکن بعد میں تقسیم کار کا معاملہ، کچھ اللہ کے بندے ایسے جنہوں نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے پہلے منصب تلاوت آیات والے منصب کو سنبھالا، جن کو حفاظ اور جن کو قرہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ابھی آپ ہمارے مفتی سلطان صاحب زید مجنون کے ذریعے سن رہے تھے کہ مدارس کے ذریعے جو کام ہوئے ہماری ہر جگہ، لیکن خصوصیت کا ہماری ریاست میں وہ پہلا منصب تلاوت آیات، اس کا صحرا ہماری ریاست میں اگر بنتا ہے، خاص کر زمانے حال میں پچھلی چند دہائیوں سے، وہ مدارس دینیہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس انداز سے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں کہ بسا اوقات ایک عربی قاری اور ایک ہمارا چھوٹا سا بچہ، دونوں کے پڑھنے میں آدمی امتیاز نہیں کر پاتا، بالکل وہی لب و لہجہ۔ اور یہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کو حکم ہے، اقرأ القرآن بلسان العرب۔ ہماری طرف سے جو بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی زیادتی قرآن پاک کے ساتھ، اول تو اس کی تلاوت ہوتی نہیں، اور اگر ہوتی تو اس کو تلاوت کہنا ہی مشکل۔ ہم جب اپنے بچوں کو مروجہ تعلیم کے لیے کوئی جگہ تلاش کریں گے تو بہترین جگہ، میں کبھی کبھی گزارش کیا کرتا ہوں، ہمارے یہاں جو پرائیویٹ اسکول ہیں بعض مرتبہ وہ اپنے یہاں دینیات یا قرآن پاک بھی برائے نام رکھتے ہیں، ہر کوئی نہیں لیکن اکثریت کا حال ہی ہے۔ برائے نام کیسے کریں؟ اس لیے کہ جب انہیں قرآن پاک کے علاوہ جو مروجہ مضامین اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، کسی بھی مضمون کو پڑھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، باضابطہ طور اخبارات کے ذریعے اور جو دوسرے ذرائع ابلاغ ہے ان کے ذریعے باضابطہ تشہیر کی جاتی ہے کہ ہمارے اسکول میں فلاں مضمون کو پڑھانے کے لیے ایک اسامی یا 2 اسامیاں خالی ہیں، جن کے لیے اندر تعلیمی لیاقت یہ ہو، خواہش مند حضرات اپنی درخواستیں فلاں تاریخ تک فلاں جگہ جمع کریں۔ اس کے بعد جب انٹرویو کا معاملہ ہوتا ہے تو اس سبجیکٹ کی جو ماہرین ہوتے ہیں، ماہرین کی ٹیم جمع کی جاتی ہے، بلائی جاتی ہے، اور ان کے سامنے وہ جو امیدوار ہوتے ہیں ان کا کیا کروایا جاتا ہے؟ انٹرویو ہوتا ہے۔ جو سب سے بہتر نظر آیا اس کو لے لیا، اور اگر ان سب میں کوئی ایسا نہیں ملا، از سر نو اعلان ہوگا ہر مضمون کے ساتھ یہ معاملہ۔ لیکن شاید کبھی کسی اسکول والے کو قرآن پاک کی صحیح تعلیم کے لیے بقدر ضرورت
دینی تعلیم کے لیے کبھی اس طرح کا اعلان نکالا گیا ہو، ایک بہترین قرآن کے ماہر کی ضرورت فلاں اسکول میں ہے، معقول تنخواہ دی جائے گی، مستند ہو، سند یافتہ ہو، اور اس کے بعد مستند قرہ کی ٹیم بلائی گئی ہو، دین کے ماہرین کی ٹیم بلائی گئی ہو، اور اس کے بعد اپنے اسکول کے لیے کسی بہترین قاری، کسی بہترین قرآن پاک کے ماہر، کسی دینیات کے ماہر کا انتخاب کیا گیا ہو، شاید آج تک ایسا شاید نہ ہوا ہو۔ حالانکہ یہ جو اسکول کا معاملہ ہے، اگر پرائیویٹ اسکول والے ان سکولوں کو اسلامی مشن کے طور پر استعمال کریں، میں اپنے دوستوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ جو علم دین کی دو صورتیں ہیں، ایک علم دین کی مقدار فرض عین، فرض کفایہ، کہ ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر علماء کی، مستند علماء کی، مستند مفتیان کرام کی، مستند حفاظ کی اور مستند قراء کی اتنی تعداد موجود ہو جن کے ذریعے وہاں کے باشندوں کی ان سے متعلق ساری دینی ضروریات پوری ہوں، یہ درجہ تو فرض کفایہ ہے۔ اور علم دین کا ایک درجہ فرض عین ہے، جس کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا کیا ہے؟ طلب کرنا فرض۔ یہ علم دین کا جو فرض عین والا حصہ ہے، کم از کم ہماری ریاست میں اس فرض عین کو امت تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ، اگر کوئی اس وقت کامیاب ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ ہے اسکولوں کی لائن۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اسلامی مشن کو ذہن میں رکھ کر، دینی مشن کو ذہن میں رکھ کر اسکولوں کو قائم کیا جائے۔ اور میں ان حضرات سے جن کو اللہ پاک نے مالی اعتبار سے وسعت عطا فرمائی ہے، یاد رکھیں یہ مال ایک بدترین فتنہ بھی ہے، سنگین ترین آزمائش بھی ہے۔ اگر اس مال کے معاملے میں کوئی بندہ کامیاب ہو گیا تو بہت آگے جائے گا، لیکن اکثر و بیشتر، میں کل بھی اپنے ایک ایسے ہی بھائی سے گزارش کر رہا تھا جن کو اللہ پاک نے مالی اعتبار سے نوازا ہے، کہ میرا جی چاہتا ہے آپ ان مالداروں کو کبھی جمع کریں، میں کچھ گزارشات ان کے سامنے کروں۔ بنتا جا رہا ہے آدمی مالدار، کروڑ پتی بن گیا، لیکن آگے کوئی نشانہ نہیں۔ بھائی کیا مقصد ہے تمہارے مال کے اندر؟ بڑھتے جا رہے ہو، آگے کوئی نشانہ مقرر۔ مالدار بننا جرم نہیں، لیکن اس مالداری کے سامنے کوئی مشن ہو۔ اگر اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جن کو اللہ پاک نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، اس مال کو اس انداز سے استعمال کریں کہ ان کا مالی فائدہ ہو اور امت کا دینی فائدہ ہو۔ مثلا یہی کہ مالدار طبقہ، دینی سمجھ رکھنے والے، دینی درد رکھنے والے، دینی فکر رکھنے والے علماء کے مشورے کے تحت اسکول قائم کریں، علماء کی رائے اس سے لیں اور علماء سے استفادہ کریں، اور اس اسکول کی لائن کی تجارت شروع کریں، اور نیت ہو اسلامی مشن، نیت ہو کہ اس کے ذریعے امت کے نو نہالوں تک علم دین کا وہ حصہ پہنچ جائے جس کا پہنچانا ہر مسلمان تک کیا ہے؟ فرض ہے۔ انشاءاللہ مالی نفع بھی ہوگا، اور آپ اس دینی مشن کو آگے بڑھانے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ مال اصل مقصد نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کسی اور سبجیکٹ اور مضمون کے پڑھانے کا معاملہ آوے تو ماہرین کو جمع کیا جاتا ہے، باضابطہ اشتہار ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک پڑھانے کے لیے برائے انعام
وہ بھی اس لیے تاکہ جو ذرا دینی ذہن رکھنے والے ہیں وہ قرآن پاک کا نام سن کر اپنے بچوں کو، یہ امت کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور اسکول ہمارے پاس اس وقت بہت بڑا ایک ایسا میدان ہے جس کے ذریعے بہت اونچے انداز سے دینی خدمت کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال میں دور پہنچ کر میں عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا پہلا منصب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، حفاظ اور قرہ جو دن رات لگے رہتے ہیں تلاوت آیات میں۔ آپ کبھی مدارس میں جایا کریں، میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، اہل مدارس کے 3 کام ہیں۔ ایک ہے اہل مدارس کا مجبوری والا کام، جس کو ہم سب دیکھتے ہیں، جو ہی رمضان مبارک آئے گا تو جگہ جگہ مسجدوں میں سفرا کی کیا نظر آتی ہے؟ لائن۔ یہ جو مدارس والوں کا کام ہے یہ بیچاروں کا مجبوری والا کام، یہ ان کا کام نہیں، یہ تو مالدار طبقے کا کام تھا، اصحاب ثروت کا کام تھا کہ وہ اپنی سعادت سمجھ کر ان علماء اور حفاظ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنا مال پیش کرتے تاکہ ان اللہ کے خوش نصیب بندوں کو یہ مجبوری والا کام نہ کرنا پڑتا۔ ہمارے سامنے رمضان آتے ہی یہ مجبوری والا کام سامنے آ جاتا ہے، ہم مدارس سے بدزن ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اہل مدارس کا اصلی کام نہیں، یہ مجبوری والا کام۔ اور دوسرا کام، امت کا 100% طبقہ، 100% امت، یا 100% کہاں آتے ہیں؟ مسجدوں میں، کچھ مسجدوں میں، کچھ دکانوں میں، بہرحال اکثریت، امت کی اکثریت اہل مدارس کے مجبوری والے کام کو دیکھتے ہیں۔ چندہ کرنا مدرسے والوں کا اصلی کام، یہ مجبوری والا کام۔ دوسرا کام ہے اہل مدارس کی ضرورت والا کام، وہ ہے تعلیم کے لیے درسگاہوں کی تعمیر، رہائش کے لیے کمروں کی تعمیر، کچن کی تعمیر وغیرہ وغیرہ۔ جو تعمیرات کے ساتھ کا معاملہ جو ہے وہ بھی اہل مدارس کا اصلی کام نہیں، وہ اہل مدارس کی ضرورت والا کام۔ چندہ کرنا کیا ہے؟ چندہ کرنا کیا ہے؟ مجبوری والا کام، اس کو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ اور دوسرا ہے ضرورت والا کام، اس کو شاید امت کے 2-4% دیکھتے ہوں۔ ہماری چھوڑیے پوری ریاست، ہمارے شہر سری نگر میں جو چند مدارس ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک یہ کام کر، شاید یہ تو چونکہ دینداروں کا طبقہ ہے ان میں اکثر گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ پورے شہر کے اعتبار سے دیکھیں گے شاید 2% یا 3% لوگ بھی مجموعی طور پر ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے مدرسے والوں کی ضرورت والا کام بھی دیکھا ہوگا، یعنی وہاں ان بلڈنگوں کو اور ان تعمیرات کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، حالانکہ تعمیرات مدارس والوں کا اصلی کام۔ اگر وہ ضرورت ہی والے کام کو بھی جب دیکھتے ہیں کہ اتنی عظیم الشان بلڈنگ بنی ہے فلاں درسگاہ کے نام سے، دارالقرآن کے نام سے، دارالحدیث کے نام سے وغیرہ وغیرہ، اس سے بھی کچھ نہ کچھ اثر، حالانکہ وہ مدرسے والوں کا اصل کام نہیں۔ پھر مدرسے والوں کا اصل کام کیا ہے؟ مدرسے والوں کا اصل کام وہ تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو 1 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ جا کر نہیں، کم از کم ہر بندہ اپنے مقامی مدارس میں جا کر 24 گھنٹے گزارے۔ ایک مرتبہ میں اپنے یہاں تھا مسجد میں، رمضان کا مہینہ تھا یا کوئی اور، ہمارے یہاں مدرسوں میں صبح نماز سے پہلے پڑھائی ہوتی ہے، نماز کے بعد پھر 6-7 بجے گھنٹہ لگتا ہے تو 11 بجے چھٹی ہوگی، 11:30 بجے، اس کے بعد بیچ میں وقفہ ہوتا ہے 1-2 گھنٹے کا، اس میں بچے جو ہیں کھانا کھاتے ہیں اور قیلولہ کرتے ہیں، اور یہ قیلولہ سنت ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اس کی عادت بھی تھی، اور آپ نے فرمایا اس قیلولے کے ذریعے صبح کے اٹھنے میں مدد حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ جب بندہ جو ہے کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرے گا تو صبح اٹھنے میں کیا ہوگی؟ ہاں، یہ نعمت اللہ پاک نے مدرسے والوں کو تو عطا فرمائی ہے، باقی کسی اور ملتی ہے نہیں، میں وہ جانے۔ اکثر مالدار طبقہ اور گھروں میں رہنے والا طبقہ اگر یہ چیز کبھی پوری کرتے بھی ہے تو وہ فجر کے بعد سونا گناہ تو نہیں لیکن نحوست کا باعث، بے برکت۔ اس کے برعکس آپ کھانا کھا کر سوئیں۔ بہرحال یہ منصب اللہ پاک مدرسے والوں کو عطا فرماتے۔ آپ کبھی بلالیہ جائیں، قاسمیہ جائیں، یہاں مفتاح العلوم جائیں اور دوپہری کے وقت جائیں، بالکل سناٹا،
ہمارے یہاں مدرسہ ہے دوسرا کھمبر میں، کبھی میں جاتا ہوں بالکل سناٹا، اور بیچارہ وہ دربان بھی سویا ہوا ہوتا ہے دوپہر کو تقریباً 1.5-2 گھنٹے۔ تو ایک مرتبہ میں تھا، گرمیوں میں ہم تھوڑا سوتے ہیں، سردیوں میں چونکہ رات بڑی ہوتی ہے، لیکن بدنی نیتی قیلولہ 10-15 منٹ کے بھی حمام پر، تو بالکل ابتدائی مدرسہ تھا، میں بھی لیٹا ہوا ہوتا تھا، فیرن اندر کر دیا، سر فیرن کے، اور بچے بھی حمام میں، چھوٹے بچے تھے۔ تو کوئی آیا کہ یار یہ سونے کے لیے آتے ہیں یہاں کہ کچھ پڑھتے بھی ہیں، چونکہ اس نے 1 گھنٹے دیکھا، اور وہ بھی کون سا گھنٹہ دیکھا، سونے والا گھنٹہ۔ اس نے سوچا بس مدرسے والے ایک تو مجبوری والا کام، رسیدیں لے کر گئے اور کچھ تعمیر بنائے اور اپنا وظیفہ یہاں سونے کا آپ کو رکھا۔ تو اس لیے میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، اگر مدرسے کے کاموں کو دیکھنا ہو تو کم از کم تعلیمی زمانے میں، رمضان میں بھی تعلیم نہیں ہوتی مدرسے میں پوری طرح سے، آج جائیے 24 گھنٹے مدرسے کے نظام کو دیکھیں تو وہاں یہ جو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا پہلا منصب یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات، اس فریضے کو بالکل وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے یہ فریضہ اگر کہیں ادا ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دینی مدارس۔ اس کے بعد تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کا معاملہ، یہ منصب ہی اللہ پاک نے اہل مدارس کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد ایک چیز ہے تزکیہ، تزکیہ۔